رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتہ اور رسول کی عظمت و محبت میں اعتدال مطلوب ہے، غلو گمراہی ہے۔ مشرکین میں سے بعض نے تو فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کیا، بعض نے ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ دونوں کی تردید بمثل ما آمنتم بہ سے ہو گئی۔ یہود و نصارہ کے بعض گروہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا، اور بعض گروہوں نے ان کی عزت و عظمت کو اتنا بڑھایا کہ خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا مثل بنا دیا۔ یہ دونوں قسم کے افراط و تفریط ضلالت و گمراہی قرار دی گئی ہے۔ شریعت اسلام میں رسول کی عظمت و محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا، مگر رسول کو کسی صفت، علم یا قدرت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا گمراہی اور شرک ہے۔ قرآن کریم نے شرک کی حقیقت یہی بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کو کسی صفت میں اللہ کے برابر کریں۔ اذ نسویکم برب العالمین کا یہی مفہوم ہے۔ آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور خدا تعالیٰ کی طرح ہر جگہ موجود و حاضر و ناظر کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور عمر بھر کی کوششوں کی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اللہ کے نزدیک ایسی ہی مطلوب ہے جیسی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس سے کمی بھی جرم ہے اور اس میں زیادتی بھی غلو اور گمراہی ہے۔ نبی و رسول کی اختراعی قسمیں ذلی، بزدری، لغوی سب گمراہی ہے۔ اسی طرح جن فرقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا انکار کر کے نئے نبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہا اور قرآن کریم کی واضح تصریح خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں حائل پایا، تو انہوں نے رسول و نبی کی بہت سی قسمیں اپنی طرف سے اختراع کر لیں، جن کا نام نبی ذلی، نبی بزدری وغیرہ رکھ دیا اور ان کے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کی۔ مذکورہ صدر آیت نے ان کے دجل و گمراہی کو بھی واضح کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان بالرسول میں کسی ذلی و بزدری کا کہیں نام و نشان نہیں، یہ کھلا ہوا زندقہ اور الحاد ہے۔ ایمان بالآخرہ کی تعویلات باطلہ مردود ہیں۔ اس طرح وہ لوگ بھی جن کے قلب و دماغ صرف مادے اور مادیات میں کھوئے ہوئے ہیں، عالم الغیب اور عالم الآخرت کی چیزیں جب انہیں مستعبد نظر آتی ہیں تو طرح طرح کی تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اقرب الی الفہم کر دیا، مگر چونکہ وہ تعویلیں بھی مثل ما آمنتم بہ کے خلاف ہیں، اس لیے سب مردود و باطل ہیں۔ آخرت کی تمام حالات و واقعات جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، ان پر بغیر کسی جھجک اور تعویل کے ایمان لانا ہی در حقیقت ایمان ہے۔ حشر اجساد کے بجائے حشر روحانی اور عذاب و ثواب جسمانی و روحانی، اسی طرح وزن اعمال میں تعویلیں کرنا سب اللہ کے نزدیک مردود، باطل اور گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے لے لی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں واضح فرما دیا کہ آپ اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ فرمائیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، اور یہ ایک ایسا ہی ہے جیسا دوسری آیت میں ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود کریں گے۔ دین و ایمان ایک گہرا رنگ ہے جو انسان کے چہرہ بشرہ سے نظر آنا چاہیے۔ صبغۃ اللہ، اس سے پہلی آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ ملت ابراہیم حنیفہ، اس جگہ اس کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بتلا دیا کہ دین در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی کر دی جاتی ہے، اور اس جگہ ملت کو صبغۃ کے لفظ سے تعبیر کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اول تو نصارہ کی ایک رسم کی تردید ہو گئی، ان کی عادت یہ تھی
کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور بجائے ختنہ کے اسی نہلانے کو بچے کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ اس آیت نے بتلایا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے یہ رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین و ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ دوسرے دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے۔ مومن کے ایمان کی علامات اس کے چہرہ بشرہ اور تمام حرکات و سکنات، معاملات و عادات میں ظاہر ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی رب ہے ہمارا اور رب تمہارا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل، وَإِسْحَاقَ، وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق اور یعقوب، وَالْأَسْبَاطَ، اور ان کی اولاد، كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی تھے یا نصرانی۔ قل کہہ دیجئے أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، مِمَّن كَتَمَ، کون ہے جس نے چھپائی، شہادةً گواہی، عندہ من اللہ، جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کی۔ خلاصہ تفسیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ اب بھی ہم سے حجت کیے جاتے ہو حق تعالیٰ کے معاملہ میں کہ وہ ہم کو قیامت میں نہ بخشیں گے، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اور مالک ہے، سو ربوبیت میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، جیسا تمہارے بعض دعووں سے اختصاص محسوس ہوتا ہے، مثل نحن ابناء اللہ، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، یہاں تک تو تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے تو صرف حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے، بخلاف تمہارے طریقہ موجودہ کے علاوہ منسوخ ہونے کے خود شرک سے بھی مخلوط ہے، جیسا کہ ان کے اقوال حزیز ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ سے ظاہر ہے کہ اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، پھر ہم کو نجات نہ ہونے کے کیا معنی، یا اب بھی اپنے حق پر ہونے کے ثابت کرنے کو یہی کہے جاتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہود یا نصارہ تھے، اور اس سے بواسطہ موافقت طریق اپنا حق پر ہونا ثابت کرتے ہو، سو اس کے جواب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتنی مختصر سی بات ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالیٰ، اور ظاہر ہے کہ خدا ہی زیادہ واقف ہے، اور ان انبیاء کا ملت اسلام پر ہونا ثابت کر چکے ہیں جیسا ابھی اوپر گزر چکا ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ کافر بھی مگر چھپاتے ہیں، سو ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو، اور اے اہل کتاب اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہیں، بس جب یہ حضرات یہود و نصارہ نہ تھے تو تم طریقے دین میں ان کی موافق کب ہوئے، تو پھر تمہارا حق پر ہونا ثابت نہ ہوا، یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا اور تمہارا کام تمہارا کیا ہوا آوے گا، اور تم سے ان کے کیے کی پوچھ بھی نہ ہوگی، اور جب حالی تذکرہ بھی نہ ہوگا تو ان سے تم کو کچھ نفع پہنچنا تو درکنار۔ معارف و مسائل۔
اخلاص کی حقیقت وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اس میں امت مسلمہ کی ایک خصوصیت یہ بتلائی کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہے۔ اخلاص کے معنی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلائے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو، کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے دکھلانے یا ان کی مدح و شکر کی طرف نظر نہ ہو۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کو تو نہ فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضا، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ماشاءاللہ پہلا پارہ ہمارا ختم ہوا، الحمدللہ۔